نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا بہاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کا بدلہ بڑا اور چڑھا کر عنایت فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ مثلا اس مہینے کے روزے فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ تراویح سنت ہے۔ ہر مسلمان کو تراویح کے اندر شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس کے دن کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے اندر تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خصوصیت نہیں۔ اس کے اندر تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، لیکن رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا کے اندر جا کر میری عبادت کرے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان جب دنیا کے اندر آئے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے، اور اس کو کسی دوسرے کام کی اجازت بھی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کو دنیا کے اندر عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کا معاوضہ اور بدلہ یہ مقرر فرمایا کہ ان کو آخرت کے اندر جنت ملے گی۔ جب ہماری یہ جانیں خریدی ہوئی ہے، یہ جو جانیں ہم لیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خریدی ہوئی ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جانیں ہی ہماری نہیں تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے کسی اور کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ تم کو صبح سے لے کر شام تک کسی دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، سجدے کے اندر پڑے رہا کرو اور اللہ اللہ کرتے رہا کرو، نہ کمانے کی اجازت ہے نہ کھانے کی اجازت ہے، تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ تھا، کیونکہ انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ جس نے ہماری جانیں اور مال خرید بھی لیے، اس کی قیمت بھی لگا دی، اس کا معاوضہ اور بدلہ بھی مقرر فرما دیا، اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ جانیں اور یہ مال تم اپنے پاس رکھو، یعنی یہ جان اور مال ہم کو دوبارہ واپس لوٹا دیے، اور ہمیں یہ حکم دے دیا کہ تم دن کے اندر صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، اور فلاں جو گناہ کے کام ہیں ان سے بچو، باقی جس طرح تم چاہو اپنی زندگی گزار لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رحمت ہے۔ اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ انسان جب دنیا کے اندر جائے گا، دنیا کے کام دھندوں میں پھنس جائے گا، تو انسان کے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے، دنیا کے کاروبار اور دھندوں کے اندر کھو جائے گا۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سال کے 11 مہینوں کے اندر ہم تجارت میں، زراعت میں، دنیا کے کاروبار میں، کھانے پینے، ہنسنے بولنے کے اندر لگے رہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ خاص اس لیے مقرر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ آؤ، جس کے لیے تم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر تم اللہ کی عبادت کر لو۔ اس مہینے کے اندر تم اللہ کی عبادت کر لو، اور جو تمہارے دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے اس پردے کو اٹھواؤ، اور سال کے 11 مہینوں تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیت پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، اور دل پر جو غفلت کا پردہ پڑ چکا ہے اس کو اٹھواؤ۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے مقرر فرمایا ہے۔ جس طرح کسی مشین کو ایک عرصے تک استعمال کیا جائے تو اس کی سروس اور صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح انسان کی صفائی کے لیے، انسان کی سروس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر لو۔ اس مہینے کے اندر تم اپنے دلوں کی صفائی کر لو۔ لہذا صرف روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو دوسرے تمام کاموں سے فارغ کر لے، اور اس مہینے کے تمام اوقات یا اکثر اوقات کو یا جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کرے۔ بزرگوں اور دوستو، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر رمضان المبارک کا احترام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر وہ عبادات زیادہ کرے، نوافل کچھ زیادہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرے۔ عام دنوں کے اندر جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آنے سے کتراتے تھے، وہ لوگ بھی اس مہینے کے اندر تراویح جیسی لمبی نماز کے اندر روزانہ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی برکت اور خصوصیت ہے۔ لوگ اس مہینے کے اندر نفلیں زیادہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، نفلی صدقات زیادہ دیتے ہیں، نفلی ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان سب نفلی عبادات سے زیادہ مقدم ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے گزارنا۔ اس مہینے کے اندر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس مہینے کے اندر ہماری آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے، دل کے اندر کوئی غلط خیال اور غلط کلمہ زبان پر نہ نکلے۔ سال کے 11 مہینوں تک ہم گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ کم سے کم یہ ایک مہینہ ہم پاک اور صاف، گناہوں سے پاک اور صاف کر کے گزار لیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے یہ مہینہ گناہوں سے پاک اور صاف گزار لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے گزار لیا، تو چاہے ہم نے اس کے اندر زیادہ نفلیں نہ پڑھی ہو، چاہے نفلی صدقات زیادہ ادا نہ کیے ہوں، چاہے نفلی تلاوت زیادہ نہ کی ہو، لیکن اگر ہم نے گناہوں سے بچتے ہوئے اس مہینے کو گزار لیا تو ہم قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ ہمارے لیے مبارک ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم روزے تو بڑے شوق اور ذوق سے رکھ رہے ہیں۔ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے سے، پینے سے اور خواہشات پوری کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے حلال ہے۔
کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، زوجین کا جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کرنا بھی حلال ہے۔ ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو جو چیزیں حلال ہے ان سے تو ہم رک رہے ہیں، لیکن جو چیز پہلے سے حرام تھی، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، یہ سب چیزیں روزے کی حالت میں ہو رہی ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بدنگاہی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وقت پاس کرنے کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ ہم نے جو چیز حلال تھی اس کو تو چھوڑ دی، اور جو چیز پہلے سے حرام تھی اس کو ہم کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، کیونکہ جو چیز حرام تھی، جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں نہیں چھوڑا تو کھانے پینے کو چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا عمل کر لیا ہے۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا، ہم مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بھی بولا، میرا روزہ ہوا کہ نہیں؟ تو یہی جواب ہوگا کہ روزہ درست ہو گیا، اس کی قضا واجب نہیں، لیکن اس روزے پر جو ثواب، جو اجر اور جو برکات حاصل ہونی چاہیے وہ سب کی سب ملیا میٹ ہو گئی۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری برکات ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ انسان کی خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ روزہ حقیقت میں حصول تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات سے ڈرتا ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک دن کی خصوصیت اور ایک رات کی خصوصیت ہے۔ دن کی خصوصیت روزہ اور رات کی خصوصیت نماز تراویح ہے، یعنی دن کے اندر صیام اور رات میں قیام ہے، اور یہ دونوں خصوصیتیں بہت ہی قیمتی ہے جو روزے دار کو عند اللہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول فشفعني فيه ويقول القرآن اي رب اني منعته النوم بالليل فشفعني فيه۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور اپنی بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا، جبکہ یہ چیزیں اس کے لیے حلال تھی، لہٰذا آج آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں۔ دوسری طرف قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو رات کو آرام کرنے سے اور نیند لینے سے روکے رکھا، تراویح کے اندر کھڑا کیا، لہٰذا آج آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں۔ چنانچہ ان دونوں کی شفاعتیں قبول فرمائی جائے گی۔ شفاعتیں تو اور بہت ساری ہوں گی، کسی کی شفاعت انبیاء کریں گے، کسی کی شفاعت علماء کریں گے، کسی کی شفاعت صلحاء کریں گے، کسی کی شفاعت شہداء اور کسی کی شفاعت حفاظ کریں گے، لیکن روزے دار کی شفاعت روزہ اور قرآن کرے گا۔ اور یہ ایسی شفاعت نہیں ہوگی جو رد کر دی جائے، ٹال دی جائے، بلکہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزارنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے، ہر قسم کی منہیات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے، چغلی سے، ہر قسم کی لغویات سے بچتے ہوئے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.